پاک کے جتنا قریب آئے گا یقیناً اللہ کی رحمت اس کے اتنا ہی قریب ہوگی۔ آگے تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں، اور آگے تشریف لے آئیں۔ کرسیاں نزدیک کر لیں، میرے قریب آ جائیں۔ آپ تکلیف کریں، کرسیاں اٹھا کر بھی قریب آ جائیں، بڑی مہربانی آپ کی، نزدیک آ جائیں۔ یہ جو خانقاہیں ہیں، درویشوں کے ڈیرے جو ہوتے ہیں، یہ انسانوں کو قریب کرتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے آدم کی نسل کو ایک دوسرے کے قریب کرنا۔ یاد رکھیں، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقش بندیہ، ابو العلالیہ، جہانگیریہ، بختاشیہ، 1100 سلاسل طریقت ہیں روئے زمین پر، 1100 سلاسل طریقت ہیں۔ اب نام تو الگ ہو سکتا ہے، رنگ بھی الگ ہو سکتا ہے، لیکن مشن الگ نہیں ہو سکتا، مقصد الگ نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ما فوق الفطرت واقعات کی بنا پر کسی کے شعور کو مختل کرتے ہوئے اپنی سار انگیز شخصیت کو ضم کرنا طریقت نہیں کہلاتا۔ آپ کی خاموشی میری نالائکی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ چپ رہ گئے اس لیے کہ میں بات واضح نہیں کر سکا۔ دوبارہ سے میں عرض کرتا ہوں، بھوت اور پریت کی تسخیر کو فقیری نہیں کہتے، لج پالوں کے پیغام کی تشہیر کو فقیری کہتے۔ جن دوستوں نے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیا، اللہ ان کے بخت بلند فرما دے۔ میاں صاحب اٹھ کر آگے آئیں نا، مجھے نظر تو آئیں نا، آپ میرے سامنے آئیں، دیکھیں میری بات سنیں۔ فقیر خالق کی باتیں مخلوق سے کرتا ہے، یا مخلوق کی باتیں خالق سے کرتا ہے۔ آپ خاموش رہ گئے ہیں، میں پھر سے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، درویش کدی رب دیاں گلاں بندیاں نال کردے نے، تے کدی بندیاں دیاں گلاں رب نال کردے۔ جب کوئی درویش رب دیاں گلاں بندیاں نال کرے، اس کیفیت کو رشد کہتے ہیں۔ اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ جس زبان سے رشد نکل سکتا ہے وہ نکالیں، کیا کہتے ہیں؟ میں نالائق آدمی، نکما آدمی، کسی نہ کام کا، نہ عالم نہ فاضل نہ پڑھا لکھا، بالکل اپنے بزرگوں کی سفید چادر پر ایک بدنما سا داغ۔ آپ سب کی جو جوتیاں ہیں یقیناً وہ میری پلکوں کا تاج ہے۔ مجھے تو نہیں پتا کہ یہ رشد کیا چیز ہے۔ دیکھیں پھر سے، میں اس کو بند کریں یار، موبائل آف کریں۔ مجھے کیا پتا ہے کہ رشد کیا ہوتا ہے؟ اتنا مجھے پتا ہے کہ ایک بہت بڑی ہستی کو حکم ہوا کہ جاؤ نا ایک فقیر کے ڈیرے پر۔ آپ ٹھیک ہیں سرکار، آپ ٹھیک ہیں مولانا، اللہ آپ کو عزت دے۔ تشریف فرما ہو گئے ہیں، میں بات شروع کروں۔ اچھا چھوڑیں، یہ پریفیس کو چھوڑ دیں، یہ پریفیس ہے، اسے تمہید کہتے ہیں گفتگو، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ کم ٹو دا پوائنٹ پلیز۔ اللہ نے اپنے کلام میں کسی ایسی عبادت کا آرڈر نہیں دیا جس عبادت کے ساتھ اس کی قبولیت کی سند نہ دی ہو۔ گائے کی پوجا کرنے والوں کو کبھی گائے نے نہیں کہا میں راضیاں تیری قبول ہے، ایسے ہوا ہے؟ اچھا، آگ کی پوجا کرنے والوں کو کبھی آگ نے کہا ہو قبول ہے؟ نہیں۔ سورج پوجنے والوں کو کبھی سورج نے کہا ہو قبول ہے؟ یہ میدان، یہ قرآن اور وہ کیمرے، مصطفیٰ کے رب نے اپنے بندوں کو کسی ایسی عبادت کا آرڈر نہیں دیا۔ ادھر آرڈر دیتا ہے، ساتھ قبولیت کی ضمانت دیتا ہے۔ میرا اللہ بتاتا ہے کہ اس عبادت کا یہ مقصد ہے۔
اور اگر یہ مقصد تیرے وجود میں آ گیا پھر شک نہ کرنا، تیری منزل قبولیت پر آ گئی ہے۔ شاید میں بات واضح نہیں کر سکا اپنی کم علمی کی وجہ سے۔ یہ زمین جن سرداروں کی ہے وہ ایک توڑا ایک قلے زمین میں پھینک کے آتے ہیں نا جی، کیوں 60 توڑے ملن گے، 40 50 45 ملن گے نا، تے جے تیلا نہ اگے پھر ضائع ہویا ہے کہ نہیں؟ ضائع ہو گیا ہے، اس کا پانی ضائع، یوریا ضائع، کھاد ضائع، ٹھیکہ ضائع گئے ایک بار سارے ضائع۔ تے جے 60 توڑے آ جان تے پھر دی محنت قبول ہو گئی ہے، پھر دی محنت قبول ہو گئی۔ پتہ چلا ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، اگر وہ مقصد نہ ملے تو سب کچھ ضائع، اور اگر اس محنت پر وہ مقصد میسر آ جائے، مل جائے مقصد، تو پھر ضائع نہیں ہے۔ مجھے آپ کے چہرے نظر آ رہے ہیں، آپ مجھے نمازی لگتے ہیں، امید ہے مجھے آپ نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے آرڈر دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اور پھر فرمایا اِنَّهَا لَکَبِیرَۃٌ، یہ بڑی مشکل ہے، نماز آسان نہیں ہے، لیکن فرمایا اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جدہ دل میرے نہ لگ جائے وہ دلی بڑی سوکھی ہے۔ اللہ آپ کے بخت بلند فرمائے جس طرح آپ نے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیا ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اب حکم ہے نماز قائم کرو۔ اب آپ نمازی ہیں، آپ کے دل میں خیال آیا ہے یار قبول ہے کہ فضول ہے، ضائع ہے کہ قبول ہے، فوراً جواب قدرت آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس نماز کا مقصد ہے کہ تمہارے وجود میں سے بے حیائی ختم ہو جائے۔ چیک کر لو، اگر آنکھوں میں حیا آ گئی ہے تو پھر میں نے ٹوٹے سجدے قبول کر لیے ہیں۔ اگر آپ بے حیا ہیں تو آپ کی نماز قبول، بولو سارے قبول۔ گناہگار بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں، باپ مسلمان اللہ اللہ، باپ براہمن رام رام، تو قبول نہیں ہوگا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ایک آرڈر ہوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو اب تم پہ روزے فرض ہیں، رکھ لیے۔ دل میں خیال آیا قبول ہیں کہ فضول ہیں، مطلب ضائع ہو گئے ہیں، بیٹا ادھر ادھر نہ دیکھیں، صحیح ہو کے بیٹھیں، گوڑے نیچے کر کے بیٹھیں، سیدھے ہو کے بیٹھیں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کتب علیکم الصیام، ٹائم مجھے بتائیے گا، میں تو ساری رات پڑھنا لاؤں۔ نہیں یہ 56 کو چھوڑو، کب سے شروع ہوں یہ بتانا ہے۔ اچھا کتب علیکم الصیام، روزہ تم پہ فرض ہے۔ دل میں خیال آئے کہ رکھے ہیں، سارے رکھے ہیں، تراویاں پڑھی ہیں، قبول ہوئے ہیں کہ نہیں؟ آواز قدرت آتی ہے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ مقصد تھا، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے بندے ادھر ادھر دیکھیں تھے، وہ بندہ دیکھو کدھر دیکھ رہا ہے، اس کے لیے آیت مجھے دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے رکھوایا ہے تیرا روزہ تاکہ تیرے وجود شکر آ جائے۔ اگر تو نہ شکر آئے تو پھر ضائع ہوگا نہیں، اگر شکر آ گیا پھر میں ٹوٹے بھی قبول کر لیں۔ آپ نے دیکھا عبادت کا آرڈر، مقصد قبولیت کی سند۔ اجازت دیں تو تھوڑا اور آگے پڑھوں۔ بندے حج کرنے گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں؟ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج تزودوا۔ اللہ فرماتا ہے تو مکے آیا ہے، کرایہ ساتھ لے کر آنا، تزودوا زادرہ ساتھ لے کر آؤ۔ لیکن ایک بات سنو، مالک آرڈر کر، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى، اگر تمہارے وجود میں تقوی نہیں آیا تو کعبے کا طواف نہیں چکر کاٹ کے جا رہا ہے، لیکن اگر تمہارے وجود میں تقوی آ گیا تو میں اپنے کاملوں کے سجدوں میں اور حج میں تیرا حج ڈال کر قبول کر لوں گا۔
آپ نے دیکھا کہ ایک آرڈر ہے اور ساتھ تبدیلی ہے، تبدیلی کے ساتھ قبولیت کی سند ہے۔ نماز دیکھ لی، روزہ، عمرہ، حج، زکوٰۃ پڑھ لیں، پھر تقریر شروع کرنی ہے۔ دیکھیں اس خانقاہ کے اس عرس پر میں اور آپ قربانی کر کے آئے ہیں۔ میں قرآن پڑھ کر دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے قبول کس کی ہے۔ موضوع پسند آ گیا ہے تو سبحان اللہ کی صدا بلند کرو۔ خذ من اموالہم صدقاتا تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ محبوب امیر مریدوں سے زکوٰۃ وصول کرو اور ان کا تزکیہ کرو۔ پتہ چلا اگر تزکیہ ہو جائے تو پھر یقیناً زکوٰۃ قبول ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بیٹا ادھر ادھر نہ دیکھیں، گوڈے نیچے کر کے بیٹھیں۔ جب آپ گوڈے اٹھا کے بیٹھتے ہیں پھر منہ اٹھا لیتے ہیں آپ۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کر کے آئے ہیں، پوچھتے ہیں اپنے مالک سے قبول کس کی ہے۔ بور تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ ہوش میں ہیں نا آپ؟ جاگ رہے ہیں نا آپ؟ چلیں سورہ الحج کھول دیں ذرا، 22واں سورہ ہے اور میں 34 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ چپ ہیں ورنہ میں 35 بھی پڑھتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاف کرنا کمر کے مورے ٹوٹے ہیں، بازو ٹوٹا ہے، لیکن دل نہیں ٹوٹا۔ دل تو لگا ہوا ہے یار کے ساتھ۔ میں تو بستر پر بھی آنے والوں کو لیکچر ہی دے رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا دوبارہ نہیں اٹھوں گا۔ کچھ دعائیں لگ گئیں، پھر اٹھ کر آپ کی خدمت میں آ گیا۔ حضرت کی کال آتی رہی ہے ہاسپٹل میں اور میں نے کہا جی میں آؤں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تیار ہیں جی؟ ذرا مجھے بتا دیں کہ نماز کس کی قبول ہے؟ حیا والے کی۔ ذرا بتا دیں نا، نماز کس کی قبول ہے؟ بے حیا ہو تو ضائع، بولو بے حیا ہو تو۔ روزہ کس کا قبول ہے؟ شکر والے کا۔ روزہ کس کا قبول ہے؟ نہ شکر ہو تو ضائع۔ حج اور عمرہ کس کا قبول ہے؟ تقوی والے کا۔ اب اس ایک ایک لفظ پر ایک ایک نشست ممکن ہے، ایک ایک نہیں کئی نشستیں ممکن ہیں، لیکن اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ تازہ تازہ قربانی، آج تیسرا دن ہے، سارے مسلمان قربانی کر کے آئے ہیں۔ خانقاہ ہے، دور یہ نہیں رہ گیا کہ بات ایک مکتبہ فکر تک محدود رہ جائے۔ اور پھر یہ تو بزرگوں کی خانقاہ ہے، ان کے بزرگ تو پڑھے لکھے بزرگ ہیں، یہ ایک ادبی اور علمی گھر ہے، اور تصوف اور طریقت کے درویش ہیں، ان کے بچے بچے بھی پڑھے لکھے ہیں۔ اللہ کریم اس آستانہ کرم کا فیضان قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ ہماری میری طرف نہ دیکھو یار، میں تو کبھی امن آباد کی طرف پاؤں بھی نہیں کرتا۔ ہم تو آپ کے شہر کو امن آباد شریف کہہ کے بلانے والے لوگ، آپ امن آباد شریف کے احباب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھوڑا سر شہید بھی ہوا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ آپ چپ ہیں، میں کیسے آگے قبلہ؟ مجھے غوث پاک کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، سر الاسرار کتاب کا جملہ ہے۔ غوث العظم ممبر پر ہیں اور فرماتے ہیں من لا وجد لہو لا دین لہو۔ جسے ان کے نام پہ وجد نہیں ہوتا اس میں دین ہی نہیں ہوتا۔ پتہ چلا جسے قرآن سن کے جتنا وجد آئے گا اتنا دیندار ہوگا۔ تو یہ تو خیر ویسے ہی وجد کی، ہم ویسے لوگ تو ہمارے وجد کو اب مذاق اڑاتے ہیں۔ وجدہ، یہ لفظی قرآن کا ہے، وجدہ وجدہ۔ مولانا واجدہ کا کیا معنی ہے؟ پا لینا۔ اس کا مطلب ہے ہوئے گا انہوں جڑا پا لے گا۔ تو میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں یار، آیت سامنے کریں، یہ تھوڑی سی شہیدی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کیا معنی ہے جی؟ اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر فرمائی۔ بھائی مقرر کون کر رہا ہے یہاں؟ ہم کون ہیں؟
اللہ. وہ یار ہم کون ہیں؟ اللہ. تو قربانی مقرر کون کر رہا ہے؟ وہ مزار میں سے کسی نے دعا لینی ہے تو ذرا اللہ تو اونچا کہو. نقش بندیوں کا دربار ہے اور وہ اللہ نہیں کہہ رہے. کون؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تو کون قربانی مقرر کر رہے؟ اللہ. تو کس پر کر رہے؟ کل امت پر. شاباش، اللہ عمر دراز کرے سخیشہ. ہر امت. اچھا ایک طرف ہے کل امت قرآن میں، ایک طرف ہے کنتم خیر امتن. ایک طرف ہے کل امت، ایک طرف ہے خیر امت. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے مریدوں کو اللہ نے کل امت کہا، محمد والوں کو خیر امت کہا. اب کل امت قربانی کر کے جانور سڑک آگ کے لیے رکھ کے آئے گی. ہاں کل امت قربانی کر کے پہاڑ پہ رکھ کے آئے گی، آگ آئے گی جلائے گی اس کو. محمد کی خیر امت قربانی بھی خود کرے گی، گوشت بھی خود کھائے گی. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مرد. اچھا میں ایک بات واضح کر دیتا ہوں کہ جو مضمون میں چھیڑ کر بیٹھا ہوں نا، یہ 15-20 آیتوں پر مبنی ہے. میں نے ایک پڑھ کے ممبر چھوڑ دینا ہے کیونکہ اتنا ہی وقت تو ہے آپ کے پاس اور میرے پاس بھی. باقی 15-20 آیتوں تو ہم جمعوں میں پڑھتے ہیں نا جی، وہ تو بات لمبی ہو جائے گی. تو ایک آیت صرف آپ کے حصے کی ہے، اسے توجہ سے سن لیں. کل امت جب قربانی کرتی تھی تو بزت بھی ہوتی تھی. ہوئے جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی بندے اس پہ لعنت کرتے تھے، تیرا مال حرام کا ہے، اللہ نے قبول نہیں کیا. واہ مصطفیٰ جی، آپ کے صدقے میں خیر امت کی اللہ نے عزت بھی رکھی ہے، لنگر بھی کرایا ہے. اللہ عمر دراز کرے، برکتیں عطا فرمائے. جنہوں نے نعرہ تکبیر و رسالت کو بلند کیا اللہ ان کو ود فیملی مدینے لے جائے. دوبارہ لگائیں، میری دعا میں شامل سارے ہیں. اچھا یہ یہاں سے تھوڑا سا شہید ہے، میں اس لیے یہاں سے دیکھ رہا ہوں. لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ. جی قربانی مقرر فرمائی وہ اس بات پر کہ اللہ کا نام لیں ان بے زبان جو ہم نے عطا کیے. چلیں آگے چلتے ہیں، رکنا نہیں ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تو تمہارا معبود ایک معبود ہے. آپ کو سمجھ آ گئی بات کی؟ کیا قربانی کل امت میں آئی ہے، یعنی نہ جناب ابراہیم سے چلی نہ جناب مصطفیٰ سے چلی، پیچھے سے کہیں چلتی آ رہی ہے. اچھا آپ چپ ہیں. 27ویں آیت سورہ مائدہ، 5واں سورہ 27ویں آیت. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ. آپ چپ ہیں یار جناب. بنی آدم بالحق اذ قربا قربانا. جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا اونچا سبحان اللہ. 27 نمبر آیت ہے. وا اور اتلو تلاوت فرمائیے علیہم اپنے غلاموں پر. واتلو علیہم نبأ وہ خبر. محبوب ذرا اپنے غلاموں کو وہ خبر تو سناؤ. بنی آدم آدم کے 2 بیٹوں کی. از یاد ہے نا آپ کو؟ پتہ چلا آدم 2 بیٹوں کے ساتھ میٹنگ گھر میں کر رہے تھے، میرا نبی دیکھ رہا تھا. گھر جا کے سبحان اللہ کہنا. جس نبی کی آنکھوں سے آدم کے پہلے بیٹوں کی میٹنگ نہیں چھپتی، اپنے غلاموں کی یہ میٹنگ کیسے چھپ جائے گی؟ جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اس یاد ہے آپ کو
قربا، ان دونوں بیٹوں نے باپ سے کہا تھا بابا ہمیں اللہ کا قرب چاہیے، تو بابا ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں خاندقاہی لہجے میں اس آیت کے ان لفظوں کا ترجمہ کر لوں؟ چلیں پھر اب ذرا ہوش سنبھال کر بیٹھیے گا، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ اِذ قربا، محبوب آپ کو یاد ہے دو بیٹوں نے بیٹھ کر اپنے باپ آدم سے کہا تھا ابا یہ تیرے کو پک گئے وہ سانو کدوں ملے گی؟ آپ چپ رہ گئے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے آدم کو خلافت کی پگ دی تھی۔ بھائی بولو، آدم خلیفہ تھے۔ آدم کیا تھے؟ خلیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے آنے والا۔ پتہ چلا پہلے کوئی مرشد تھا۔ آپ چپ رہ گئے، میں پھر کہنا چاہتا ہوں اگر آدم خلیفہ ہے تو پہلے کوئی مرشد تھا۔ پتہ چلا پہلے کوئی مرشد، آپ چپ ہیں یار، آدم سے پہلے کون مرشد موجود تھا؟ آپ چپ رہ گئے تو کون بولے گا اس منظر پر؟ اچھا، آدم کے بیٹوں نے کہا بابا ہمیں یہ پگ کیسے ملے گی؟ اللہ فرمایا حبیب یاد ہے آدم نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا قربانا، اٹھو اٹھ کر قربانی کرو، اے پگاں لمبرداری دیاں نہیں جڑے مرضی پتر نو مل جان، اے تے پگ او دے ول جاندی ہے جنوں قربانی دا ول آ جائے۔ اے آئی دے پیرانو اس گل دا پتہ لگ جائے تے لڑائیاں مک جان ساریاں۔ اے پگ لمبرداری دی ہے جنوں مرضی دے چھڑیے، اے پگ نہ چھوٹا ویندی ہے نہ وڈا ویندی ہے، اے تے ویندی ہے قربانی کیڑا کر سکتا ہے؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اے میاں صاحب اے طریقت دی پگ ہے، اے قربانی والے دے سر تے جاندی ہے، اے بندیاں دے ووٹاں یا الیکشن نال نہیں مل دی، اے اللہ دی سلیکشن نال مل دی ہے۔ اچھا اب پتہ چلا قربانی تو آدم کے گھر سے چلی۔ دیکھیں پوائنٹ یہ تھا، قربانی آدم کے گھر سے چلی، ہر امت میں قربانی رہی۔ اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ اللہ فرمائے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جی تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، پھر پڑھیں، تو تمہارا معبود ایک معبود پھر ہے، پڑھیں، تو تمہارا معبود ایک معبود جب تک یہ چپ ہیں اس جملے پر پڑھتے جاؤ، انہیں نہیں پتا کیا بات ہو رہی ہے، پھر پڑھ کے سناؤ، پھر پڑھیں یہ جملہ، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اللہ فرمایا امت بدلتی رہی، قوم بدلتی رہی، قربانی کا طریقہ بدلتا رہا، لیکن جس کے لیے قربانی وہ کل بھی ایک تھا۔ یا اللہ مکہ دکھا ان سب کو، آج بھی ایک ہے۔ چلیں آگے بڑھتے، فَالَهُ أَسْلِمُوا، اٹینشن پلیز، فَالَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے حضور گردن رکھو، سرنڈر انٹو یور لارڈ، اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم چاہیے۔ نہیں آج کے نام نہاد پروفیسر سکالر سوشل میڈیا پر آ کر سینس اور اپنی سوچ اور سوشل یعنی معاملات بیان کرتے ہوئے کہتے اتنے جانور ذبح کیوں کیے جا رہے ہیں؟ غریب کی مدد کریں، بیوہ کی مدد کریں۔ اللہ فرماتا ہے بھاڑ میں جا، تیری سوچ کا نام تو دین نہیں، دین تو یا خدا کے حکم کا نام ہے یا مصطفیٰ کی سنت کا نام ہے۔ یہ رکھتے ہیں، دیکھیں اٹینشن پلیز اٹینشن، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آپ کو کس لیے پیدا کیے گئے؟ عبادت کے لیے۔ بولو، میں اور آپ کیوں بنے ہیں؟ اللہ کی۔ تو اپنا مقصد تخلیق پورا کریں، شوق عبادت میں آ کے سورج نکل رہا ہو نماز پڑھ کے دکھاؤ، سورج ڈوب رہا ہو سجدہ کر کے دکھاؤ،
सवा नेज़े पे सूरज है, नमाज पढ़ो। तुम्हारा मकसद इबादत, अगर तुम्हारा मकसद तकलीक इबादत है तो पढ़ के दिखाओ। हराम है, सूरज निकल रहा है, नमाज पढ़ोगे, हराम, शक्ल इबादत की है, हराम है। या अल्लाह, इबादत हराम कब से हो गई? फरमाया जब से मोहम्मद की अदा छूटी है। ठंडा बोले हो, जिसे समझ आई है सुभान अल्लाह कहो। इबादत तुम्हारी सोच का नाम नहीं है, इबादत तुम्हारे एहसास का नाम नहीं है, तुम्हारे शऊर और अकल का नाम हमने इबादत नहीं रखा। इबादत है खुदा का फरमान हो, मुस्तफ़ा की अदा हो। तुम अपने तौर पे सियाने बन के कह रहे हो जानवर ज़िबा करने की क्या ज़रूरत है? अटेंशन, फिर से मैं कह रहा हूँ, फजर की कज़ा फजर होगी। और फजर की कज़ा क्या है? फजर बोलो, फजर की कज़ा में क्या पढ़ोगे? और बोलो तो जुमे की कज़ा में जुमा पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ सकते? इसलिए कि तुम्हारी एहसास का नाम इबादत नहीं है, तुम्हारे शऊर का नाम इबादत नहीं है, मोहम्मद की अदा का नाम इबादत है, खुदा के फरमान का नाम इबादत है। आपको समझ आ रही है? मुहर्रम में हज करके दिखाओ, शवाल में कुर्बानी करके दिखाओ। नहीं कर सकते आप ये सारा कुछ। क्यों? क्योंकि हुजूर की अदा नहीं है। अल्लाह फरमाए फालाहु अस्लिमू, किसी मजहब में जायज नहीं है कि बेटे के गले पे छुरी चलाई जाए, लेकिन इब्राहीम जद्दुल अंबिया इस्माइल के गले पे छुरी चलाकर बता रहे हैं जमाने वालों, जहां एहसास भी काट दिया जाए उसके हुक्म के सामने इसे इबादत कहा जाएगा। बोलो जिसे समझ आ रही है। जैसे जितना पता चल रहा है उतना सुभान अल्लाह सुना। आपकी सोच ये उर्स है, उर्स तरबियत की एक नशिस्त का नाम है। आराइश जो होते हैं देखें, मैं अर्ज करता हूँ, ओए जहाँ आने वालों की तंदुरुस्ती के साथ मन रुस्ती का एहतमाम हो। ना लंगर नहीं पक्या, वो तन के लिए है, तन के लिए। ये जो कुरान खुला है ये मन के लिए है। जहां आने वालों के तन और मन को बैक वक्त रुश्ती मिले, सेहत मिले, वो फकीर का डेरा होता है। इसे फकीर का डेरा कहते हैं। तो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, चले अब आगे बढ़े। 2 अल्फाज रह गए, गुफ्तगू खत्म हो गई। 2 अल्फाज समझ लें। फालहु अस्लिमू फ़इलाहुकुम इलाहुम फालहु अस्लिमू, आयत ख़त्म हो गई और गुफ्तगू भी ख़त्म हो गई। वबश्शिरिल मुख़बितीन, एक दफ़ा फिर पढ़ लेने दें, अगर इधर उधर देखेंगे मुझे बड़ी तकलीफ़ होगी। वबश्शिरिल मुख़बितीन, चलो करो माना। और ए महबूब, और किसका माना है? वाह वाह। आगे बशीर, ए महबूब खुशखबरी सुना दो। ये खुशखबरी कौन सुनाएंगे? नहीं, मुझे जवाब चाहिए। आप एक दफा फिर तर्जुमा दें। और ए महबूब खुशखबरी सुना दो। चलो अब आप सारे बताओ, खुशखबरी कौन सुनाएंगे जी? नबी पाक। अच्छा, तो कुर्बानी किसने ली है जी? अच्छा, यानी कुर्बानी वो तकलीफ थी ना थोड़ी सी, अल्लाह की तरफ से आई। बशीर कह के पता चला, अल्लाह ने बता दिया, दुख मेरी तरफ से आते हैं, रहमत की खिड़कियां कहीं मदीने से खुला करती हैं। क्या कहने हैं कुरान के। अच्छा, किसको खुशखबरी? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, खुशखबरी किसको? मुखबितीन। पता चला मुखबितीन के लिए खुशखबरी है, तुम्हारी कुर्बानी कबूल है। अच्छा, लफ्ज क्या है? मुखबितीन। वाहिद क्या है? मुखबित। मुखबित, मुखबित हो जो यार,
کوئی بات نہیں، پھر سے عرض کرتا ہوں، مخبت. اچھا مخبت میں فعل کیا ہے؟ خبت. خبت کیا ہے بیٹا؟ ادھر ادھر نہ دیکھیں، اٹینشن ہو، دوبارہ سنیں. خبت کیا ہے؟ خبت، میں پھر عرض کرتا ہوں میرے سرداروں کی خدمت میں، اللہ فرما رہا ہے محمد جی تیری امت دے اندر جڑے بندے دے اندر خبت آ جائے نا، انہوں جنت دا ٹکٹ دے کے آکھیں اللہ نے تیری قبول کر لئیے. نہیں، میرے ساتھ بات کر لیں تاکہ میں بات کھولوں، اور جب بات کھلے تو پھر سینہ مدینہ نظر آنا چاہیے تاکہ عرس کی محفل کا مقصد پورا ہو جائے. پھر سنیں، بشر المخبتین، خوشخبری سناؤ میرا حبیب، جنت کا ٹکٹ دو. خوشخبری سناؤ کس کو؟ مخبتین کو، جس کے وجود میں خبت آ جائے. خبت کیا ہے؟ اب یہاں جو ذمہ دار بیٹھا ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ جدوں اسی سواگا پھیر لئیے نا کھیت اچ تے پدری زمین دے اندر جتھے ٹوئے پہ جان نا، اسی آنے زمین اچ خبت آ گیا ہے، یعنی زمین بہ گئی ہے، نیویں ہو گئی ہے. اللہ فرماندہ ہے محمد جی انہاں ساریاں وچ جڑا نیواں ہو جائے نا، ہائے ہائے ہائے، جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلام ہے، جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں محمد جی انہاں ساریاں میں جدی تون چو سریا نکل جائے نا، ٹھنڈا بولے ہو مردوں کی طرح سبحان اللہ کہنا چاہتا، میرا محبوب 10 لاکھ دا اونٹ لے کے آ جان، میں قربانی ضائع کر دیاں گا. دوندہ بکرا 40,000 دا لے کے مٹھ گوشت لے کے آ جان، تون چو سریا کڈ چھڑن، میں قربانی قبول کر لانگا. مجھے بلے شاہ یاد آ رہا ہے، بلے شاہ نے کہا پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا تو کڑ دریا، مچھیاں وانگوں گوتے کھا. یہ میاں فیاض صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں، انہوں نے مجھے تقریباً 9 قسم کی پرفیوم لگائی ہے ابھی لیکن میری بو کیویں جائے میں نلائق نکمے دی بو نہیں گئی. میاں فیاض پرفیومہ چھڑک چھڑک کے تھک گیا میرے تے. بلے شاہ نے بتایا پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا تو کٹ دریا، مچھیاں وانگو گوتے کھا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلا اپنی میں مکا. جسے سمجھ آئی ہے بات کرو میرے ساتھ. مکے گیوں گل مک دی نائی، پاویں 100 جمعے پڑھائیے. گیا گیوں گل مک دی نائی، پاویں 100 پنڈ پڑھائیے. گنگا گیوں گل مک دی نائی، پاویں 100 گوتے لائیے. بلے شاہ گل اودوں مک دی جدوں میں نو دلوں مکائیے. بھائی بولو نا. پہاڑاں تے چڑھ دے سیلاب ویکھے، کنڈیاں نال رول دے گلاب ویکھے، مان کادا کر دے ہوئے اساں سڑکاں تے رول دے نواب ویکھے. بھائی بولو بولو جس کی سمجھ آ رہی ہے جسے. پھر سے میں کہہ رہا ہوں، ہائے بابا فرید قبر کو دیکھ کر کہنے لگے ویک فریدہ مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی اسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہووے. جدوں تک تیرے وچ میں نا اونی دیر تیرا سنڈا بھی قبول نہیں ہون لگا. میں کڈ کے آ جا، میں تیرا لیلا قبول کر لا. اللہ کو میں نہیں پسند، اللہ کو میں بولیں، اللہ کو میں. آپ کو یاد ہے آپ تو کتنا ٹائم ہو گیا پتر، کتنا ٹائم ہو گیا؟ او ٹھیک ہے، میری حالت بھی تے ویکھو. اچھا جی کیا ٹائم ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی 9 بجے تک ٹائم ہے. اور کوئی حکم جی؟ سورہ نمل پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں بھول گیا ہوں، گھر جا کے پڑھ لوں گا. مسلمانوں کو قرآن کی
دعوت دوں اور وہ چپ رہیں، پھر بات جچتی تو نہیں۔ مسند نبوت پر ایک نبی ابن نبی تشریف فرما ہے اور فرمانے لگے، صاحبزادے موبائل چھوڑو تھوڑی دیر، یا ایوہ الملو، اے میرے درباریو، ایوکم یاتینی بی عرشہا۔ پیر سخی شاہ سوئے ہوئے ہیں تو پھر ترجمہ دے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، سلیمان نہیں، سلیمان، ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اے درباریو، اے میرے ماننے والے درباریو، تم میں سے کون ہے وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ مجھے ملکہ سبا کا تخت چاہیے، کوئی ہے جو تخت لائے گا؟ نبی بندوں سے کیوں مانگ رہا ہے؟ نبی کو چاہیے یا معجزہ دکھا لے یا اللہ سے منگوا لے۔ جواب ملتا ہے، خاموش، یہ عام بندے نہیں ہیں، میری امت کے ولی ہیں۔ تو پھر بھی نبی ہو کر ولی سے کیوں مانگ رہے ہو؟ جواب ملے گا، خاموش، یہ نبوت کی شان میں کمی نہیں ہو رہی، بلکہ امتوں کو سبق دیا جا رہا ہے، ولیوں کے آستانوں سے مانگنا شرک نہیں، سنت ہوتا ہے۔ بھائی بولو جسے جتنی سمجھ آئی ہے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ کالا افریت من الجن، اٹینشن، ان کو چپ کراؤ۔ ایک بڑا خبیث جن بولا، کھڑا ہوا یار، بڑا جن کہتے بڑا ہیں، جن بولا، ایک جن اٹھا، اٹینشن، ایک جن اٹھا۔ کالا افریت من الجن انا آتی کا بھی قبلہ، نا ہاں، بھی قبلہ ان تقوم من مقامک انی لا قوی امین، انی علیہ لا قوی امین، جی، کہ وہ تخت میں حاضر کروں، میں لاؤں گا، میں آج پتا چلے گا کہ جن سے کیوں نہیں منگوایا۔ بولیں گے تو آگے بڑھوں گا میں۔ اچھا دوبارہ کہیں ذرا۔ وہ تخت میں حاضر کروں، میں، اس نے کہا میں سرکار، انی لا قویٌ انی علیہ علیہ لا قویٌ، امین، ہاں، بے شک میں اس پھر پر میں، قوت رکھتا ہوں۔ میں جب اس نے 3 دفعہ میں کہا، اللہ کو جلال آیا۔ اللہ نے فرمایا، سلیمان اسے نیچے بٹھا۔ یہ کیسا جن ہے جسے آج تک کسی نے نہیں بتایا؟ اللہ کو نبی کی دربار میں نہیں پسند آتا۔ اب آگے کیا ہوا؟ آپ اجازت دیں تو میں پڑھوں؟ مجھے میں کہنا میری مجبوری ہے، نالائق آگے پڑھے اگر آپ اجازت دیں تو۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ ماشاءاللہ، کتاب کا عالم اٹھا، ولی اٹھا، فقیر اٹھا، درویش اٹھا، اس نے کہا سرکار انا آتی کا، کہ حضور میں اسے حاضر، میں تو اس نے بھی کہا، تو اسے اجازت کیوں ملی کہ لے آؤ؟ مجھے آگے پڑھنے دیں۔ اس نے کہا بھی قبلہ ان یرتدہ الیک طرفک، سرکار تسی اینج ویکھو میرے وال، پہلے اپنے وال ویکھو پھر میرے وال ویکھو، جدوں تواڈی نظر پئی پھر میں لے آواں گا۔ اللہ فرمایا اسے ولی کہتے ہیں، جو صلاحیت رکھتا ہو لیکن اپنی صلاحیت پر اعتبار نہ کرے، اس کی ذات پر اعتبار کرے، اس میں نہیں ہے، اسے ولی کہتے ہیں۔ بھائی بولو تو جسے سمجھ آئی ہے، سارے بولو، اللہ کو میں نہیں پسند، اللہ کو میں نہیں پسند۔ ادھر ادھر دیکھیں گے مجھے تکلیف ہوگی، آپ میری طرف دیکھیں۔ اس طرح کے ایک فقیر تھے جیسے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہی درویش تھے۔ انہوں نے دل میں ارادہ کیا اللہ کو میں نہیں پسند، تو آج کے بعد میں نہیں کہوں گا۔ اب مجھے معاف کرنا، جہاں فقیر کا ڈیرا ہو ضرور وہاں کچھ مسٹنڈے بھی ہوتے ہیں۔ نہیں مجھے پتہ ہے جہاں بھی ڈیرا ہوگا کچھ مسٹنڈے بھی ہوں گے۔ اٹینشن پلیز، تو اسی کیسے مسٹنڈے میں اشارہ کر رہے ہو؟
اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. میرا خیال ہے آخری لفظ ہے بند کر دیں قرآن. موسم بھی کہہ رہا ہے کہ اب چھٹی کر لی جائے. جہاں فقیر ہوتا ہے وہاں کچھ مسٹنڈے بھی ہوتے ہیں. بابا جی نے ارادہ کر لیا کہ امن آباد رہے سے میں نہیں آکھنا. مسٹنڈیاں میٹنگ کی تھی کہ آج بابیاں دے نابے والیاں دے دربار تے جا کے آفت جی دے پتر دے منہ میں کڑوا کے چھٹنی. مسٹنڈے کٹھے ہو کے آ گئے. بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں, فقیر آدمی, درویش لگے ہوئے ہیں, لنگر چل رہا ہے, دین دنیا کی باتیں, سبق چل رہا ہے. آگے کہنے لگے سرکار. فقیر نے کہا جی بیٹا, اللہ نے آدم کو سجدے کا حکم دیا تھا, سارے فرشتوں کو. کہا جی بالکل. سب نے سجدہ کیا تھا. کہا جی بالکل. ابلیس نے نہیں کیا تھا. کہا جی بالکل. اس نے کیا کیا سی؟ او دا خیال سی بابے آکھن گے اسا کہا سی میں انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں. جدوں میں آکھن گے اسی ایک دوجے نوں ہوج مار کے آکھاں گے ویکھ لو پھر منہ میں کڈا چھڈیا ہے نا. جدوں انہاں آکھیا نا بابا جی انہیں کی آکھیا سی شیطان نے, تو آپ نے چہرہ دیکھ کے کہا بیٹا ٹائم کیا ہے؟ کہا جی عصر کا ٹائم ہے. نماز پڑھ آئے ہو؟ نہیں سرکار. پھر پڑھ نہ لئیے. کہا جی پڑھ لو. بابا جی مسلح تے آ گئے, سارے مسٹنڈے نماز پڑھنے لگ پے. عصر کے 4 فرض پورے ہوئے. پلٹ کر بزرگوں نے کہا اوہ سوال کنے کیتا سی؟ وہ آندے جی میں وہاں. آپ نے میں او بھی یہی آندہ سی. میں مک دیجئے تے قربانی قبول ہوں دیجئے. آپ بولے نہیں میرے ساتھ. مجھے وہ مجذوب یاد آ رہا ہے جو کوٹ مٹھن کی گلیوں میں پھر رہا تھا. عید کی نماز پڑھ کے لوگ واپس نکلے اور وہ پورے پنڈ والے کے ایک ایک بندے سے پوچھ سائیں عید کڈن, عید کدویں, عید کدویں. عید پڑھ کے بندے نکلے نے تو پوچھتا ہے سائیں عید کڈن, عید کڈن, عید کڈن, سائیں عید کڈن, عید کڈن, عید کڈن. کوئی پتھر مارتا ہے, کوئی گالی دیتا ہے, کوئی دیوانہ کہتا ہے, کوئی مجروب کہتا ہے. کوٹ مٹھن میں درد کا شہنشاہ خواجہ غلام فرید جب نکلے ہیں ممبر چھوڑ کر, آگے کہنے لگا سائیں عید کڈن. آپ نے فرمایا میں مرے جدن. سائیں عید کدوں دیئے؟ آپ نے فرمایا جدوں میں مر جائے ادوں دیئے. بھائی بولو نا قربانی کس کی قبول؟ میں مر جائے ادوں دیئے. اس نے پوچھا سائیں میں مرے کڈن, یہ میں کب مرتی ہے؟ فرماند نے یار تک کے جدن. جد یار تک کے پھر میں مر جان دیئے. مخبت کا پہلا معنی ہے عاجزی. عاجزی آ جائے قربانی قبول. بیٹا آپ ادھر دیکھیں نا, مخبت ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ مخبت مطلب خبت آ جائے تمہارے وجود میں. اچھا بھئی خبت کا ایک معنی اور بھی ہے. امن آباد میں فلاں خان صاحب ہیں, رانا صاحب ہیں, بڑے خبتی ہیں. بڑے خبتی ہیں مطلب بڑے جنونی ہیں. پتہ چلا خبت کا ایک معنی ہے جنون. اب اللہ فرماتا ہے, دیکھیں میں نے قرآن حکیم بند کر دیا کیونکہ ایک ہی لفظ آپ سمجھ سکتے ہیں اتنے وقت میں, اور یہ سمجھ لیں بس خیر ہوگی, اللہ کا فضل ہو جائے گا. باقی تو یہ ایک سمندر ہے, ایک ایک لفظ اس کا سمندر ہے, زندہ کتاب ہے. بدقسمتی ہے کہ ہم اس کتاب سے دور ہو گئے ہیں. ہم اس کی معرفت سے دور ہیں, اس کی تربیت سے دور ہیں, اس کی سمجھ بوجھ سے دور ہیں. ہمارا اہل سنت کا ممبر تو ویسے ہی میدان جنگ بنا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرا محبوب جس کے وجود میں خبت آ جائے. اٹینشن, خبت چاہتا ہے خدا تمہارے جسموں میں, جنون چاہتا ہے, جنون. میں منت کرتا ہوں اس خانقاہ پر, اللہ بادشاہ کس بات کا جنون چاہتا ہے؟ فرمایا محمد کے پیار کا جنون چاہتا ہوں.
آئے ہائے، جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا؟ مصطفیٰ کی محبت کا جنون چاہتا ہے خدا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو سبزی بیچتے ہیں منڈی سے چلتے ہیں، امن آباد آتے ہیں ریڑی لے کر، راہ وچ سارے راہ پالک نو بڑا ہی پانی لاندے نے۔ وہ 5 کلو پالک امن آباد آندے ہیں 8 کلو ہو جاندی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جیسے پانی پالک کی وزن کو بڑھا دیتا ہے، محمد کا پیار تمہاری نمازوں کا وزن بڑھا دیتا ہے۔ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح کو۔ مصطفیٰ کی محبت کا جنون بندے کی نیکیوں کا وزن بڑھا دیتا ہے۔ حضور کی محبت کا جنون چاہیے۔ ادھر دیکھیں نا، سرکار کی محبت کا جنون چاہیے، حضور کے پیار کا جنون۔ مجھے وہ صحابی یاد آ رہا ہے جس نے آ کے کہا تھا متا ساتھ یا رسول اللہ، اس سرکار قیامت کو دعاؤں نہ لیے۔ آئے ہائے ہائے، حضور قیامت کا دعاؤں نہیں ہے۔ میرے نبی اس کا چہرہ دیکھ کے فرمایا تُو تیاری کر لئیے۔ میں سمجھ گیا آپ کے والی ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بھائی میں باقی اساتذہ کو جانتا نہیں ہوں، حضرت مفتی ہیں میں جانتا ہوں، اس لیے علماء اہل سنت زندہ باد کہہ دیجئے۔ اچھا صرف مفتی نہیں ہے، نلائق کے ساتھ والہانہ طور پہ محبت فرماتے ہیں، بڑی مہربانی فرماتے ہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، مصطفیٰ کی محبت کا جنون آ جائے، اللہ اتنا سا لیلہ قبول کر لیتا ہے۔ سرکار سے محبت نہیں ہے تو کھربوں کروڑوں روپے کی قربانی ضائع ہے، بالکل ضائع ہے۔ حضور کی محبت کا جنون آ جائے تو اللہ پاک دوندا لیلہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو خبت کا ایک اور معنی کر لیا جائے۔ ٹائم کتنا ہو گیا؟ نہیں جتنا آپ حکم کریں، 9 بجے ایسے نہ کریں۔ اچھا تو یہ تو جملہ بہت بڑا چل رہا ہے، حضور کی محبت کا جنون۔ اب مجھے بتائیں کہ اس جنون پر ابو بکر سے بڑھ کر کون آ سکتا ہے؟ حضور صدیق اکبر سے بڑھ کر محبت کہاں سے آئے؟ آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کا ٹائم ہے، مکے کی گلیاں ہیں، ختم نبوت کے قدم ہیں۔ ایک دروازہ آیا، کدھر دیکھ رہے ہیں کالی ٹوپی والے؟ کیا دیکھتے ہیں ادھر ادھر؟ کس سے بات ہو رہی ہے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے، میری آنکھ میں آنکھ رکھے سارے بندے۔ آدھی رات کا وقت ہے، مکے کی گلیاں، مصطفیٰ کے قدم، ایک دروازہ آیا، مصطفیٰ کے قدم تھم گئے۔ یار آپ کو پتہ ہے کس کے قدم رکے ہیں؟ نبوت کے قدم رکے ہیں۔ دروازے کو چھوا، مار مائتہ والے بازوؤں کے ساتھ اور ان ید اللہ والے ہاتھوں کے ساتھ۔ بھائی بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ گوڑے نیچے کر کے بیٹھے۔ دروازے کو چھوا، چھوتے ہی دروازہ کھل گیا، نبی اندر داخل ہوئے، کوئی مصلی پر تھا، جہاں تھا وہیں چھوڑ دی، توڑ دی، پلٹ کر چہرہ نبی کی طرف کیا۔ نبی نے یوں دیکھا اور کہا ابو بکر، ابو بکر جی سرکار آدھی رات کا وقت ہے، آپ مصلی پر ہو۔ صدیق جی سرکار میں تیرے گھر کے قریب سے ابھی ابھی گزرا ہوں، مجھے گوشت بھننے کی خوشبو آئی ہے، کوئی ہانڈی پکا رہے ہو آدھی رات کو؟
کوئی ہانڈی پک رہی ہے تیرے گھر، گوشت بھننے کی خوشبو آ رہی ہے، اور ابو بکر نماز میں تھے، جہاں تھے وہیں توڑ دی۔ 2 سوال نبوت کے ابو بکر پر آئے، ابو بکر کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، کہنے لگیں این قدر مستم کے از چشمم شرابہ ادبرو، این قدر مستم کے از چشمم شرابہ ادبرو، میرا محبوب جس دن سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میری آنکھوں کو تیرے پیار کی مستی چڑھی رہتی، این قدر مستم کے از چشمم شرابہ ادبرو، میرا محبوب جس دن سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میری آنکھوں کو تیرے حسن کے مستی کا نشہ چڑھا رہتا ہے۔ سرکار این قدر مستم کے از چشمم شرابہ ادبرو، از دلے من سوختہ دودے کبابہ ادبرو، محبوب ہانڈی نہیں رکھی، گوشت نہیں بھنا جا رہا، آدھی رات کو ابو بکر کے سینے میں جو دل ہے نا وہ تیری محبت میں بھنا جا رہا ہے۔ این قدر مستم کے از چشمم شرابہ ادبرو، از دلے من سوختہ دودے کبابہ، یہ کباب نہیں ہے یا رسول اللہ، یہ کباب نہیں ہے، یہ ابو بکر کے سینے کا دل ہے جو تیرے پیار میں بھنا جا رہا ہے۔ اللہ نے کرم کیا ہے، آج محبوب کو محب کے دل کے بجھنے کی خوشبو آ گئی ہے۔ قطرائے، کہنے لگے ابو بکر سرکار قطرائے خون جگر گر من با دریا ریختی، میرا سینہ چیرا جائے، دل نکالا جائے، دل چیرا جائے، ایک قطرہ خون نکال لیا جائے، اسے دریا میں پھینک دیا جائے، ماہی گریاں سینہ بریاں ماہی زیابہ ادبرو، حضور سمندر اور دریا کی مچھلیاں تڑپ تڑپ کر جان دے کے کہیں اتنا پیار مچھلیوں کو پانی سے نہیں جتنا ابو بکر کو محمد سے ہے۔ آپ سن رہے ہیں قربانی کس کی قبول ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں قربانی کس کی قبول ہے؟ ہاں سرکار آپ نے فرمایا کہ میں نے نماز توڑ دی، ماہ من در نیم شب چون بے نقابہ ادبرو، ماہ من در نیم شب چون بے نقابہ ادبرو۔ اچھا جس نے جانا ہے اس کو جانے دیں یار، میں بھی جا رہا ہوں۔ میرا وعدہ تھا ایک آیت، اور ایک آیت پوری ہو گئی اور وقت بھی پورا ہو گیا۔ ماہ من در نیم شب چون بے نقابہ ادبرو، سجدہ کے باشد روا زی آفتابہ ادبرو۔ سرکار آپ نے خود ہی تو بتایا ہے سورج سر پہ آ جائے سجدہ نہیں کرتے۔ یا اللہ جو سبحان اللہ مچل کے کہہ رہے ہیں، انہیں ان کی فیملی کے ساتھ مصطفیٰ کے دربار پر ابو بکر کو سلام کی توفیق عطا۔ جیو جسے سمجھ آئی ہے بات کی، پھر سے کہنا چاہتا ہوں سرکار ماہ من در نیم شب چون بے نقابہ ادبرو، سجدہ کے باشد روا زی آفتابہ ادبرو۔ سرکار آپ نے ہی تو فرمایا ہے اگر سورج سر پر آ جائے سجدہ نہیں کرتے۔ حضور سورج سر پہ آ جائے سجدہ نہیں کرتے۔ سرکار دنیا کا سورج جس کے سر پر آ جائے نمازی تو وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو آدھی رات کو بے نقاب جس کے سر پہ ختم نبوت کا سورج چمکنے لگے، بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے، سرکار آدھی رات کو جس کے سر پہ بے نقاب ختم نبوت کا سورج چمک، سراج منیرہ، بھائی بولو نا، سراج منیر ہیں آپ،
آپ کیا ہیں؟ سراج کیا ہیں آپ؟ موئی دریا شاہ صاحب کبھی سراج منیر پر بات ہوگی. اللہ نے نبی کو سراج کہا ہے. سراج کا معنی کیا ہے؟ واہ صدقے جامع. سراج کا معنی کیا ہے؟ منیر کا معنی چمکتا ہے. چمکتا معنی نہیں ہے اس کا. اچھا یہ بچہ ہے میرا بیٹا جس نے ٹائم لیا، میرا شیر پتر ذیشان، اس نے کہا بھی سراج کا معنی چراغ ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ سراج کا معنی وہ چمکتا سورج کس نے کہا؟ ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ عادل صاحب نے کہا سراج کا معنی سورج ہے. ذیشان صاحب نے کہا سراج کا معنی چراغ ہے. اب عربی زبان میں سورج کہتے ہیں شمس کو، چراغ کہتے ہیں مصباح کو. مصباح چراغ ہے، شمس سورج ہے. اللہ نے شمس نہیں کہا، مصباح بھی نہیں کہا. اگر اللہ شمس کہتا تو صرف سورج ہوتا، مصباح ہوتا تو صرف چراغ ہوتا. اللہ نے کہا سراج ہے، یعنی سورج بھی ہے چراغ بھی ہے. سورج بھی ہے اور چراغ بھی ہے. سورج کا کام ہے آسمان سے نور نیچے پھینکے، چراغ کا کام ہے روشنی کو اوپر لے کر جائے. آسمان پہ جتنا فیض دین کا نیچے آیا وہ محمد کے صدقے میں آیا، کیونکہ شمس ہے، سراج ہے. معراج کی رات یہ نور آسمان کی طرف اٹھا اس لیے کہ چراغ بھی ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے مردوں کی طرح سبحان اللہ کو. اور ایک وقت میں سورج اور چراغ کہا. چراغ کی روشنی برتن کالے کرتی ہے تو پھر چراغ کیوں کہہ رہا ہے؟ میں سمجھ گیا آپ والی گفتگو نہیں ہے. اللہ کی قسم میں اس ایک لفظ پر ساری گفتگو کر سکتا تھا، لیکن میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. اگر اللہ کہتا شمس منیرہ ہے میرا معبود، چمکتا سورج ہے میرا معبود، تو پھر چراغ نہ ہوتا، مصباح تو نہ ہوتا. اور اگر اللہ کہتا مصباح المنیرہ ہے، چمکتا چراغ ہے، تو پھر شمس تو نہ ہوتا، پھر تو مصباح ہوتا. اور اگر وہ شمس ہوتا، مصباح نہ ہوتا، یعنی سورج ہوتا، چراغ نہ ہوتا، تو سورج دن کے وقت چلتا ہے نا، رات کے لیے کسی اور نبی کو تلاش کرتے. اور اگر وہ چراغ ہوتا، سورج نہ ہوتا، تو چراغ تو رات کو جلتے ہیں، دن کے لیے کسی اور نبی کو تلاش کرتے. اللہ نے کہا سراج منیرہ ہے، دن کا نور بھی محمد ہے، رات کا چاند بھی محمد. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح سنا. اجازت بخش دیں، کافی گفتگو ہو گئی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَهَا. اللہ نے ہر ایک امت پر قربانی مقرر فرمائی تاکہ اللہ کا نام، بہیمۃ الانام پر اللہ کا نام لیا جائے. اور فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. سرنڈر انٹو یور لارڈ. اپنے رب کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا آ جائے تمہیں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا ایک الہ ہے. اور آخری الفاظ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، دو معنی، صرف دو کر کے جا رہا ہوں، دو ہیں نہیں. پہلا معنی جس کے وجود میں عاجزی آ جائے قربانی اس کی قبول ہے. دوسرا معنی جس کے جسم میں محمد کی محبت کا جنون آ جائے قربانی اس کی قبول ہے. اب آپ انالیسس کریں، اپنے آپ پہ غور کریں. کیا آپ کے جسم میں حضور کی محبت کا جنون ہے؟ آپ میں ہوگا بھائی، ہم تو خالی ہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات سنیں. جس بندے کی LCD نہیں اسے گناہوں سے دور کر سکتی، جس بندے کا موبائل اسے بے حیائی سے نہیں بچا سکتا. کہاں ہے جنون آپ میں نبی کے پیار کا؟ میں نے وہ حدیث چھوڑ دی، درمیان میں الفاظ آئے تھے. صحابی نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی؟ تو نبی نے کہا تھا تو نے تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا تھا مجھے کچھ نہیں آتا
صرف دل و جان سے آپ سے پیار کرتا ہوں. تو جس سے پیار ہو اس کی حکم عدولی ہوتی نہیں، اس کی حکم عدولی نہیں ہوتی. تو جو بندے ہر ہفتے بعد نبی کی سنت چہرے سے کٹوا کر نبی کی سنت نالیوں میں پھینکتے ہیں، گندی نالی میں نبی کی سنت پھینکنے والی قوم، نماز کو سرسری طور پر لینے والی قوم، بے حیائی میں ڈوبی ہوئی قوم، بے غیرتی میں کھبی ہوئی قوم، حرام کھانے والی قوم، برائے نام مسلمان، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ محبوب کے حکم کے مطابق زندگی کے ہر سانس کو گزارا جائے، زندگی کے ہر سانس کو سرکار کی محبت میں غرق کر کے آپ کو نہ کہنا پڑے کہ ہم حضور کے غلام اور عاشق ہیں، لوگ دیکھ کر کہیں یار یہ سرکار کا بڑا دیوانہ ہے، یہ حضور کا بڑا دیوانہ ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے. اللہ اس آستانہ کرم کا فیضان قیامت تک جاری و ساری رکھے. میں نے یقیناً آپ کو بور کیا، غیر مانوس گفتگو تھی، روٹین وائز سننے والی آپ کی باتیں نہیں تھیں، آپ نے بڑا برداشت کیا. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، ان بزرگوں کو صحت اور سلامتی والی لمبی عمریں عطا فرمائے. آمین کہیں سارے. اس آستانہ کرم کا فیضان قیامت تک جاری و ساری رکھے اور آپ سب کو اپنی فیملی کے ساتھ مدینہ جانا نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.